السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JCERT DG اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم۔ آج ہم حاضر خدمت ہیں 21واں سبق کو لے کر۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں افسانہ ICS۔ دراصل یہ افسانہ ہے علی عباس حسینی کا، جس افسانے میں انہوں نے ایک تعلیم یافتہ گھرانے کی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کریں گے آج کا جو ہمارا عنوان ہے۔ اس افسانے میں علی عباس حسینی نے ICS انڈین سول سروس، جو کہ ایک اہم امتحان ہوتا ہے ہندوستان میں، اور اس میں اعلیٰ افسر بنتے ہیں، تو یہ کہانی، یہ افسانہ اسی موضوع پر ہے کہ کس طریقے سے جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کے بعد، تعلیم یافتہ ہونے کے بعد، جب وہ کسی اونچے عہدے پر آتا ہے، جب وہ کسی آفیسر بنتا ہے، تو آفیسر بننے کے بعد اس کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے سوچ، اس کے فکر میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور پھر وہ اپنے جہاں اس کی پوسٹ ہوتی ہے اور جہاں اس کا آبائی وطن ہوتا ہے، یعنی جس جگہ سے وہ بندہ، جس کی بچپن جہاں گزرتی ہے، جس گاؤں میں، جس سماج میں، تو وہ کس طریقے سے ان کو دیکھتا ہے۔ تو دراصل یہ کہانی اسی موضوع پر ہے کہ جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو پھر اپنے والدین سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے کیسے وہ دوری اختیار کرتا ہے، اور پھر وہ ایک اعلیٰ قسم کی زندگی گزارتا ہے، جبکہ اس کے بوڑھے ماں باپ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور جو ہے دلی طور پہ بہت دکھ بھی ان کو ہوتا ہے۔ تو انہی ملتے جلتے احساس کو، انہی باتوں کو اس افسانے میں علی عباس حسینی نے اس موضوع کے ذریعے، یعنی ICS یعنی انڈین سول سروس، اس امتحان میں ایک لڑکا ہوتا ہے وحید نام کا، اسی پر یہ پوری کہانی ہے۔ تو اس کہانی کو پڑھنے سے پہلے، اس افسانے کو پڑھنے سے پہلے، ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ پہلے افسانہ نگار یعنی علی عباس حسینی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں، ان کے کیا خدمات رہے ہیں اردو ادب میں، اور انہوں نے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے اردو ادب میں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو علی عباس حسینی، جن کی پیدائش اتر پردیش میں ہوئی، ضلع غازی پور میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم یعنی پرائمری ایجوکیشن انہوں نے پٹنہ میں حاصل کی، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے الہ آباد یونیورسٹی کی طرف رخ کیا، اور یہاں سے انہوں نے BA کی ڈگریاں حاصل کی، ساتھ ہی ساتھ LT کی بھی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد وہ سرکاری اسکول میں اردو اور فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ علی عباس حسینی شروع میں پریم چند سے کافی متاثر تھے، پریم چند سے کافی ان کا لگاؤ تھا۔ جس طرح سے پریم چند نے افسانے لکھے، اسی طرز پر، اسی انداز کے، اسی پیرائی میں انہوں نے بھی پریم چند کی طرح افسانے، کہانیاں انہوں نے لکھی۔ ایسے افسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے معصوم اور جو بالکل سادہ انسان ہوتے ہیں، ان افراد کی انہوں نے بڑی ہی خوبصورت عکاسی کی ہے، ان کی اچھی طریقے سے منظر کشی کی ہے کہ کس طریقے سے جو انسان ہوتے ہیں، بالکل سادہ انسان، جو گاؤں کے، دیہات کے، ان ایسے انسانوں کی انہوں نے عکاسی کی ہے۔ ہم پھر دیکھتے ہیں علی عباس حسینی کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو ان کے پھر افسانوں میں پھر ایسے کردار نظر آتے ہیں جو نفسیاتی طور پر پیچیدگیوں کا شکار ہوتے ہیں، مطلب سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کہہ لیجئے، اور جو نفسیاتی طور پہ مریض ہوتے ہیں، جن کی ذہنی کشمکش ہوتی ہے، وہ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے کردار بھی ہمیں ان کے افسانوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ علی عباس حسینی کو انسانی نفسیات پر خاصا قدرت حاصل ہے۔ انسانی نفسیات مطلب ہیومن سائیکولوجی، جو انسان کی کیا سوچ ہوتی ہے، کیا ان کی فکر ہوتی ہے، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو ان طرح کے جو الجھن ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں نفسیاتی مریض، چاہے نفسیاتی طور پر بندہ جو بھی ڈسٹربنس ہوتا ہے، چاہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو جو علی عباس حسینی ہیں، ان کو انسانی نفسیات پر کافی گہرا مطالعہ ہے، کافی اس پہ وہ کمانڈ رکھتے ہیں۔ وہ کردار کی ذہنی جو تہ ہوتی ہے، جو دماغ کی ہماری جو ذہنی سطح ہوتی ہے، تو ان کو وہ آہستہ آہستہ کھولتے ہیں، جس سے اس کی مکمل شخصیت، اس کی جو ہے کہہ لیجیے کہ پوری پرسنالٹی ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ ان کے افسانوں میں واقعات کی جو واقعات، جو بھی ایونٹس ہوتا ہے ان کے افسانوں میں، اس کو بہت ہی طویل، یعنی لمبے
انداز میں وہ بیان کرتے ہیں، مگر اتنا طویل یعنی اتنا لمبا ہونے کے باوجود بھی کہانی میں، افسانوں میں کسی طرح کے بھی جھول پیدا نہیں ہوتی ہے، کسی طرح کی اباؤ پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ بڑی بات ہے، بڑے افسانہ نگاروں کی یہی خوبیاں ہوا کرتی ہیں۔ علی عباس حسینی کے افسانوں کی بڑی خوبی ایک یہ بھی ہے کہ ان کو زبان پر بڑی قدرت حاصل ہے، بڑی مہارت حاصل ہے۔ وہ عربی اور فارسی اس طرح کے جو مشکل الفاظ ہیں اس سے یہ بچتے ہیں اور آسان زبان کا استعمال کرتے ہیں، جس سے پڑھنے والے کو سمجھ میں آئے اور کسی طرح کا وہ جو ہے اباؤ یا بوجھل پن کا احساس نہ کریں۔ تو یہ جو آج ہمارا پڑھنے کا جو موضوع ہے، علی عباس حسینی کی جو نظم ہے، جو افسانہ ہے ICS، اب ہم اس پہ کلام کریں گے اور اس کا مختصر طور پر ہم اس کا بیان کریں گے، اس کا نچوڑ، خلاصہ کلام۔ اس کہانی کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں جو اہم جو کردار ہے وہ ہے وحید۔ وحید ایک دیہاتی زمیندار کا لڑکا تھا جو 11 برس تک چھوٹے سے مختصر اور تنگ اور کچے مکان میں پلا بڑھا تھا۔ 7 برس تک کی عمر میں وہ گائے، بھینس دوہنا، گوبر اٹھانا، گلی ڈنڈا کھیلنا، کبڈی اور اس طرح کے کھیلوں میں وقت ضائع کرنا، درختوں پر چڑھنا، اس طرح کے کاموں میں وہ مصروف رہتا تھا۔ 12 برس کی عمر میں اس کے کسی عزیز نے، اسے کسی رشتہ دار نے اس پر رحم کھا کر اپنے ساتھ لے لیا، اس کو اپنے انڈر میں لے لیا، اور ان کے جنہوں نے اس کو مطلب کہ ایک طرح کا گود پہ لیا، ایڈوپٹ کیا، اس کا کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے وحید کو پڑھایا لکھایا۔ وحید میں اتنی صلاحیت تھی اس بچے میں، جس کو پڑھا لکھا کر وہ بچہ نکھر گیا اور آخر کار اس نے ICS یعنی انڈین سول سروس کا امتحان پاس کیا۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے ہندوستان میں خاص کر، جس کے امتحان پاس کرنے کے بعد اعلیٰ افسران بنتے ہیں اور اونچے پوسٹ پر، بڑے بڑے عہدے پر یہ فائز ہوتے ہیں۔ تو محمد پور چھوڑنے کے پر، جب یہ محمد پور کا یہ پورا واقعہ ہے، جب یہ بندہ کامیاب ہوتا ہے وحید، تو محمد پور چھوڑنے اور الہ آباد آنے کے بعد، جب یہ الہ آباد پھر وہاں سے آتا ہے تو کافی وہ بدل چکا ہوتا ہے۔ یہ محمد پور کا ماحول بالکل گاؤں کا ماحول ہے، جہاں پر پڑھنے لکھنے کا اتنا رواج نہیں ہے، اور الہ آباد کا ایک الگ ماحول ہے۔ تو پھر اب دیکھیں کہ کہاں وہ گاؤں کا گنوار اور کہاں شہر کا سلیقہ مند، سنجیدہ اور متین وحید ہے۔ وحید کے اس انقلاب میں کئی سال لگ گئے، وہ کافی برسوں کے بعد وہ یہ اس طرح وحید بن پایا، اور یوں وحید آہستہ آہستہ کامیابی سے تعلیمی جو اسٹیٹس ہے اس کا بڑھتا گیا، اور اس نے پھر ایم اے بھی کیا۔ ایم اے کرنے کے بعد ICS میں بھی پاس کیا، اچھے نمبروں سے پاس کیا، اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس کو کسی طرح کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑی، چونکہ وہ ایک اچھے نمبر سے پاس ہوا تھا اس امتحان میں، یعنی انڈین سول سروس کے امتحان میں، جس کی وجہ سے اس کو کہیں بھی کسی طرح کی کوئی سفارش یا کسی طرح کی کوئی وہ کہتے ہیں نا سورس پیروی کی ضرورت نہ پڑی۔ اور 2 سال کے لیے پھر وہ جو ہے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ اور اچھا خاصا ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے وہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں وحید۔ وہاں انگلینڈ میں تعلیم کے دوران ریاست مہید پور کے ایک رکن یعنی ایک خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کا نام ہے صاحب الدین خان، سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور اسی سلسلے میں ان کی بیٹی جہاں آرا، یہاں جب ان کی ملاقات ہوتی ہے صاحب الدین خان سے، اور اسی سلسلے میں ان کی بیٹی جہاں آرا سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے، یعنی وحید کی، جس نے یعنی اس لڑکی نے یعنی جہاں آرا نے، جس نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے BA کیا تھا۔ یہ ملاقات جلد ہی شناسائی میں بدل جاتی ہے، اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لیے پسند کا اظہار کرتے ہیں، اور آخر کار یعنی وحید کی اور جہاں آرا بیگم کی وہیں پہ جو ہے بیاہ یعنی شادی ہو جاتی ہے، یعنی انگلینڈ میں ہی۔ اور جب وہ 2 سال کے بعد انگلینڈ سے ہندوستان آتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے دلہن یعنی جہاں آرا کو لے کر آتے ہیں۔ جب مگر ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، یعنی وحید کے ذہن میں، کہ جس گاؤں سے اس کا تعلق تھا یعنی محمد پور، تو وہاں وہ کس طریقے سے اس طرح کے ہائی لیول سوسائٹی کے لوگ کو وہاں رکھا جائے، اور وہ خود بھی اب ایک IAS آفیسر بن چکا ہے، تو اس کے ذہن میں اس طرح کی باتیں
اس طرح کے خیال اس کے دل میں اٹھتے رہتے ہیں۔ اور دیہات کا وہ چاہتا ہے کہ کہیں جو ہے دیہات کا جو پول ہے وہ کھل نہ جائے، اس لیے وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ کچھ دن اپنے سسرال میں ہی رہنا پسند کیا، اور یہ کہوا بھیجا اپنے گھر میں کہ ابھی میں گھر نہیں آ سکتا، اور ہر ماہ وہ فی الحال جو ہے ہر ماہ وہ منی آرڈر بھیجتا رہا، اور گھر والوں سے یہ کہا کہ آپ بھی ہم سے ملاقات ابھی فی الحال نہ کریں، اور وہ انتظار کرنے لگا کہ اپنی تعیناتی کا کہاں اسے پوسٹنگ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد وحید کے بوڑھے باپ کو یہ بہت صدمہ ہوا، وہ دل محسوس کر رہ گیا کہ اور بوڑھی ماں رو دھو کر اور بھائی خفا ہو کر خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا گھر اس قابل نہیں ہے جہاں ایک ICS یعنی انڈین سول سروس جو بندہ کامیاب ہوا ہے وہ اس طرح سے گاؤں میں کیسے رہے گا۔ یہ بات کا احساس ان کے گھر والوں کو ہوتا ہے، اور اس کی بیگم یعنی جہاں آرا بھی وہ بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہے، تو وہ کس طریقے سے اس گاؤں میں بسر کرے گی۔ غرض یہ ہے کہ جہاں آرا کو یہ خبر ملی خط کے ذریعے، چونکہ وحید گھر جا نہیں رہا تھا، تو اس کی امی نے جو بوڑھی ماں ہے وہ خط لکھتی ہے، اور وہ خط جہاں آرا کو لگ جاتا ہے ہاتھ۔ جب وہ خط کو پڑھتی ہے تو اسے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور وہ وحید سے اس بات پر سوال کرتی ہے کہ تو نے اب تک مجھے اپنے گھر والوں سے دور کیوں رکھا، ہمیں ان لوگوں سے کیوں نہیں ملایا۔ ادھر اس کو وحید جو ہے اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اسے اپنے عزیزوں کی بالکل فکر نہیں رہتی، ماں باپ کی نہیں، بہنوں کی نہیں، بھائی کی نہیں۔ اور ادھر اس کے ماں باپ بھی کافی خفا رہتے ہیں اپنے بیٹے سے، چونکہ بیٹا جو ہے وہ گاؤں بھی نہیں آتا اور اپنے والدین سے ملاقات بھی نہیں کرتا ہے۔ مگر جہاں آرا جو اس گھر کی بہو بنی ہے، اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے، اور چونکہ اس کو خط مل بھی جاتا ہے تو وہ سسرال جانے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، اور لاکھ بہانے کرنے کے باوجود بھی وہ سسرال جانے کے لیے بضد رہتی ہے، اور آخرکار وحید کو اپنی بیگم کی بات ماننی پڑتی ہے۔ مگر وہ کہتا ہے کہ وہ جو ماحول ہے وہاں کا وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، مگر چونکہ جب یہ نہیں مانتی ہے تو وحید بھی تیار ہو جاتا ہے، اور پھر 15 دن کے بعد جانے کا یہ ارادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وحید اپنے گھر والوں کو کہتا ہے کہ بیگم صاحبہ آئیں گی، اس کے آنے سے پہلے وہاں کا انتظام کر لیں۔ وہ کہتا ہے کہ بنگلہ نما ایک مکان فوراً بنایا جائے، اور عارضی طور پر رہائش گاہ جہاں رکھا جائے بنوانے کی وہ ہدایت بھیجتا ہے، اور اطلاع دیتا ہے کہ وہ 15 دن کے اندر آ جائیں گے۔ ادھر جہاں آرا روز وحید سے گھر والوں کی پسند کے بارے میں پوچھتی رہتی ہے، اور اس طرح بیگم کے دلچسپی اور جوش خروش دیکھ کر دھیرے دھیرے وحید کی ICS افسر کا جو ایک لیول لگا ہوا ہے، جس میں وہ کافی گم ہو چکا ہے اپنے گھر والوں سے، اپنے احباب سے، وہ دھیرے دھیرے اترنے لگتا ہے، اور اس کے دل میں پھر خلوص اور اپنے سے لگاؤ جو یہ رنگت ہے یہ جگہ جگہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ اسے بھی دل میں ایک طرح کا خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے گاؤں جائیں اور اپنے والدین سے ملیں۔ آخر جانے کا دن آ گیا۔ بیگم نے 10-12 ٹرنک اور سوٹ کیس ساتھ لیے۔ وحید نے ان میں کمی کرنی چاہی، مگر بیگم راضی نہ ہوئی۔ وحید کو راستے بھر یہ پریشانی ستاتی رہی کہ گاؤں کا جہاں آرا دیکھ کر کیا نظریہ بنے گا، اور جہاں آرا کو وہاں کا ماحول پسند آئے گا کہ نہیں، کیونکہ جس ماحول کی یہ ہیں اور گاؤں کا ماحول کا کافی فرق پڑتا ہے، تو اس طرح کی باتیں اس کے دل دماغ میں مطلب کہ سوال اٹھتے رہتے ہیں۔ وحید کا بھائی کاشتکاری میں باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے، اس میں دیہاتی پن موجود تھا، لیکن اس میں خلوص تھا اس کے بھائی میں، وہ تانگا چلا رہا تھا، اور اس طریقے سے پھر دونوں مطلب میاں بی بی اس گاؤں میں پہنچتے ہیں، یعنی محمد پور، جہاں وحید پلا بڑا، جہاں اس کی پرورش ہوئی۔ جب وحید اور اس کی بیوی یعنی جہاں بیگم جب وہ اپنے وہاں مکان پہنچتے ہیں تو تانگے سے اتر کر سلام
کرتے ہیں انہوں نے آپ دیدہ ہو کر گلے سے لگایا۔ اس کے باپ نے، گاؤں کے اور بھی لوگ وہاں جمع تھے، سب بڑی محبت سے ملے۔ بڑے میاں نے کہا ابھی گھر میں جانے کا موقع نہیں ہے، وہاں دلہن اتارنے کے لیے ساری برادری کی عورتیں جمع ہوئی ہیں، آؤ تمہیں نئے مکان پہنچا دیں، اسے دیکھ لو اور نہا دھو کر کپڑے بدل لو، پھر باتیں کریں گے۔ باغ میں بنگلہ نما چھپر ڈال دیا گیا تھا، اس میں کپڑے تان کر ڈرائنگ روم اور کچھ مخصوص کمرے بیگم صاحبہ کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ پلنگ، کرسیاں، فرش، سب چیزیں طریقے سے لگی ہوئی تھیں۔ وحید حیرت سے انہیں دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا کہ یہ سب سامان اتنے سلیقے سے کس نے لگایا؟ انہوں نے حمید کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے رات دن لگ کر یہ کام انجام دیا ہے۔ تو یہ اس کا بھائی ہے۔ اس طریقے سے وحید اور حمید یہ دونوں بھائی ہیں، اور جہاں آرا کی اس کی آمد کے لیے اسی ساری کی ساری تیاریاں ہوتی ہیں۔ اب جو ہے ادھر جو ہے عورتوں میں ساس نندوں نے طرح طرح کے رسمیں کی جو جہاں آرا نے بچو چراں بغیر کسی روک ٹوک کے کرنے دیا، اور وہ بھی ان رسموں کو کی۔ سب اس سے بہت خوش ہوئیں، اور یوں نندیں جو گھر کی ہوتی ہیں نندیں انہیں بنگلے نما مکان تک پہنچا دی۔ جہاں آرا کی وہاں منہ دکھائی ہوئی۔ بڑے میاں کو بلایا گیا، انہوں نے سونے کا ایک زیور دیا اور وہیں کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر سب اہل خاندان کو وہیں بلایا گیا اور ایک ایک کر کے جہاں آرا نے سب کو تحائف یعنی تحفہ تقسیم کرنا شروع کی۔ وہ جو ہے سب جتنے بھی وہ لے کے آئی تھی اپنے باکس میں، اپنے جو ہے ٹرنک میں، وہ تمام کو تحفے تحائف سے نوازتی رہی، اور آخر میں حمید کی طرف وہ باکس دیتی ہے، اس میں ڈھیر سارے کپڑے ہوتے ہیں، اور حمید نے ان کو کپڑوں کو خوشی خوشی وہ چیزیں لیتا ہے اور بھائی کو سلام کرتا ہے۔ وحید نے گھر والوں کو بتایا کہ مجھے اس بات کی بھنک بھی نہ لگی کہ بیگم صاحبہ نے کس طریقے سے اور کب یہ تمام کے تمام خریداری کی اور یہ انتظام کیا، یہ سب بیگم ہی کا کیا دھرا ہے۔ سب نے بیگم کو بڑی محبت سے دیکھا۔ سب نے آخر میں اس نے سسر اور ساس کو کپڑے اور دوسری چیزوں کے جو باکس تھے جو خان پیش کی۔ ادھر دونوں بھائیوں میں بھی بحث ہونے لگی، چونکہ حمید اور وحید جو دو بھائی ہیں دونوں، اب حمید جو ہے وہ چونکہ گاؤں میں پلا بڑا، ابھی بھی وہ گاؤں میں رہتا ہے، اور وحید جو IAS آفیسر بن چکا ہے، تو اس طرح سے نا وحید اور حمید کے بیچ اس طرح باتیں ہوتی ہیں گاؤں کے اسٹائل میں۔ آخر کار جو ہے وحید وہ بھی گاؤں کے اندازے میں آ جاتا ہے، اور وہ جو ہے اونچی اونچی شاخوں کو پھاڑنا، بانس کو پھاڑنا، گاؤں دیہات کا سیر کرنا وہ شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اس کے ذہن سے وہ افسری کہہ لیجئے، وہ اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ ادھر جو ہے وحید نہا دھو کر شرمندگی کا احساس لیے جہاں آرا کے پاس پہنچا، اور اس نے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ بیگم میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، مگر میں کیا کروں؟ اس ماحول اور اس فضا نے، چونکہ جس ماحول میں وہ پلا بڑا، وہ بچپن کی یادیں اسے یاد آنے لگی، تو اس ماحول نے اور اس فضا نے مجھے انسانیت کا جامہ اتارنے پر مجبور کیا۔ اس پر وہ جو خاتون ہوتی ہیں جہاں آرا، وہ بہت اچھی بات کہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت نہیں کہیے ICS آفیسر صاحب، بلکہ ICS کا جامہ اتر گیا۔ تو یہاں پر ایک اچھی بات کہی کہ جب انسان کسی اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے تو اس کا طرز زندگی، اس کا لائف اسٹائل کافی تبدیل ہو جاتا ہے، مگر انسان فطری طور پر جس ماحول میں پلا بڑا، جہاں کی فضا، جہاں کا ماحول، جہاں کی زمین، جہاں کی مٹی اس کے پیوست ہے اس کے ذہن و شعور میں، انسان اس سے دور نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اپنے گاؤں، اپنے محلے آتا ہے تو پھر اسی ماحول میں وہ رچ بس جاتا ہے، پھر یہاں کی بولیاں بولنے لگتا ہے۔ تو یہ چیز اچھی چیز ہے، یہ ہونی چاہیے، انسانی فطرت ہے۔ تو اسی طرف یہ پورا اشارہ ہے کہ علی عباس حسینی صاحب نے اس افسانے کے ذریعے انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان فطری طور پر وہ جس جگہ، جس ماحول میں، جس اپنی آبائی وطن سے اس کو کس طرح سے محبت ہوتی ہے، اور وہاں کس طریقے سے جب انسان آتا ہے کئی برسوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد، تو کس طرح سے پھر دوبارہ انہی چیزوں سے وہ مانوس ہو جاتا ہے، وہ گھل مل جاتا ہے، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو یہ تو رہا آج کا ہمارا سبق ICS، اس کو ہم نے پڑھا اور ہم نے بہت کچھ علم حاصل کی۔ آئندہ کلاس میں ہم دوسرے سبق، دوسرے عنوان کو لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا۔